میرا یہ بڑا اسٹرانگ بلیف ہے کہ وی آر گوئنگ ان ٹو اے ٹائم ویئر اٹ از واٹ آئی کال کے کولیپس آف دا ہینڈ آف. 3 سال پہلے اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک نیا پیج بنانا تھا تو آپ کو اس میں ہفتہ اس لیے لگ جاتا تھا, کام اندر 4-5 گھنٹے کا ہی ہوتا تھا. ہفتہ اس لیے لگتا تھا کیونکہ آپ نے سمجھایا, وہ پھر فیڈ بیک آیا. بیکاز آف اے آئی آپ کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے. آئی وانٹ ٹو آسک, کیا یہ مارکیٹنگ گیمک ہے یا واقعی میں اے آئی نے اتنا امپیکٹ کیا؟ تو ناؤ اف یو اوپن کلاؤڈ کوڈ یو کین کمیونیکیٹ ایٹ دا اسپیڈ آف یور تھاٹ. دنیا میں جہاں پہ بھی کبھی پیسہ بنتا ہے نا, وہ انفارمیشن ایسیمیٹری کی وجہ سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, ہم ڈاکٹر کے پاس 5 منٹ کے 5,000 اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اس کے پاس وہ انفارمیشن ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ اب آپ کو اپنے آپ کو نش ڈاؤن کرنا پڑے گا کہ آپ کو جتنا زیادہ انڈسٹری کا نالج ہوگا اتنا زیادہ آپ پرفارم کر پاؤ گے. یہ بات ہسٹوریکلی بھی ٹرو ہے. موسٹ پروفیٹیبل کمپنیز دیٹ یو نو, چاہے وہ 10, 20, 50 یا 100 لوگوں کی کمپنیز بھی کیوں نہ ہو, وہ کہتے ہیں the riches are in the niches. In the long run, every category divides into 2 categories. You have mentioned کہ آپ لوگوں کے پہلے 87 امپلائی اکاؤنٹ تھا اور اب 58 ہو گیا, اینڈ بیکاز آف اے آئی آپ کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ انکریز ہو گئی. And I think we're moving towards a world where it'll be 1 or maximum 2% teams of highly capable individuals with a high level of judgment. جو ساری مائکرو سیس دنیا میں چل رہی ہیں نا, وہ ساری مائکرو انفلوئنسرس کی وجہ سے اور انفلوئنسرس کی وجہ سے چل رہی ہیں. In a services company, failure is death. In a product company, failure is glorified. Failure is encouraged. I went to US. میں ایونٹس پہ گیا تو میں نے دیکھا 10 پیپل اور 18 سال کے ہیں, 20 سال کے ہیں, 22 سال کے ہیں, اور وہ ملین ڈالر کر رہے ہیں. کوئی 200 ملین کی کمپنی چلا رہا ہے, کوئی 100 ملین, کوئی 50 ملین کی کمپنی چلا رہا ہے. میں سرپرائزڈ, اور میرا بھی دل کر رہا ہے کہ یار میں وہاں پہ جاؤں. Like, go to the US and try to live 6 months there. It is so hard. What's the hardest thing you have achieved? I don't think I've achieved anything really. شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اے آئی, بزنس اور انٹرپرینیورشپ کے بارے میں واقعی میں سیریس ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولو, کیونکہ یہ بالکل فری ہے. یہاں پر آپ کو دنیا کے سب بڑے انٹرپرینور, بزنس اونر کے سکسیس روڈ میپس ملیں گے, کیسے وہ اے آئی کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بزنس کو گرو کیا, کیسے آپ کو اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے میں یا اپنے کرنٹ بزنس کو اسکیل کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ مل سکتی ہے. تو لیٹس اسٹارٹ دا پوڈ کاسٹ. السلام علیکم احمد بھائی. وعلیکم السلام, کیا چل ہے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ All good. احمد بھائی, I was going through ویب سائٹ اور آپ کے لنکڈن سے بھی I was passing through, اور you have mentioned کہ آپ لوگوں کے پہلے 87 امپلائی اکاؤنٹ تھا اور اب 58 ہو گیا, اینڈ بیکاز آف اے آئی آپ کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے. I want to ask, کیا یہ مارکیٹنگ گیمک ہے یا واقعی میں اے آئی نے اتنا امپیکٹ کیا؟ نہیں, یہ ڈیفینیٹلی ٹرو ہے. اٹ از لائک واٹ کائنڈ آف این اے آئی کمپنی وڈ وی بی اگر ہم خود ہی, اف یو آر ناٹ ڈرنکنگ آور اون کولیڈ, رائٹ؟ تو دس از این ایکسرسائز دیٹ وی ڈیڈ ان دا لاسٹ 2 years. It was a painful exercise. What we did was کہ we started with the assumption کہ we have to just unlearn everything. Like ہم جو بھی ہم کسی طرح سیکھ کے آئے پچھلے 10 سال میں جو سیکھا ہوا ہے, unlearn it, and then اگر میں نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی جانا ہے, what is the AI native way to do it. So ہر چیز AI native طریقے سے کریں گے unless وہاں پہ کہیں پہ human in the loop کی ضرورت ہے یا کسی کی انٹروینشن کی ضرورت ہے. تو you start with that, and then you re-engineer your processes, and then you find out وہ it's what I call کہ ایک تو hand off is one main thing, جو کہ so in a traditional world you run a software company, you know customer requirement دی ہے, ایک بزنس انالسٹ نے اس سے بات کرنی ہے, اس نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ایک ڈاکیومنٹ کے اندر, وہ ڈاکیومنٹ چائنیز وسپر سے جانا ہے انجینئر کے پاس, انجینئر نے اس پہ فیڈ بیک دینا ہے واپس کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا ہے, وہ بزنس انالسٹ کو دینا ہے, بزنس انالسٹ نے کسٹمر کو بتانا ہے کہ یار یہ دیکھیں یہ کمپرومائز کرنا پڑے گا ہمیں, پھر اس نے وہ کر کے پھر واپس انجینئر کے پاس آنا ہے, انجینئر کہنا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم یہ 2 ہفتے میں کر سکتے ہیں, پھر وہ اگلی اسپرنٹ میں کیوں ہونا ہے, اگلی اسپرنٹ میں اس کے اندر شاید کوئی 10-20% سلپیج ہو تھوڑا, وہ کریں گے, پھر وہ کیو اے کو جانا ہے, پھر وہ کیو اے نے کیو اے کرنا ہے, ون ریکوائرمنٹ دیٹ کیم فرام دا کسٹمر, اور وہ چائنیز وسپر کی طرح پنگ پونگ ہوتے ہوتے اکراس اے ٹیم کر کے اور پھر واپس کسٹمر پہ جانی ہے. تو ون فنڈامنٹل تھنگ وی بلیو ناؤ از کہ لائک میرا یہ بڑا اسٹرانگ بلیف ہے کہ وی آر گوئنگ ان ٹو اے ٹائم ویئر اٹ از واٹ آئی کال کے کولیپس آف دا ہینڈ آف. ٹھیک ہے کہ یو گائز آر فاؤنڈرس. اب آپ لوگ جو 3 سال پہلے اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک نیا پیج بنانا تھا تو آپ کو اس میں ہفتہ اس لیے لگ جاتا تھا, کام اندر 4-5 گھنٹے کا ہی ہوتا تھا. ہفتہ اس لیے لگتا تھا کیونکہ آپ نے سمجھایا, وہ پھر فیڈ بیک آیا. ٹھیک ہے, تو ناؤ اف یو اوپن کلاؤڈ کوڈ یو کین کمیونیکیٹ ایٹ دا اسپیڈ آف یور تھاٹ ود دیٹ. ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا غلط ہوگا لیکن کرتے کرتے آپ ایونچولی کر لو گے. سو میں اس چیز کو, اس ہائپوتھیسس کو ٹرو مانتے ہوئے وی ری انجینئرڈ آور آرگنائزیشن,
And I think we're moving towards a world where it'll be 1 or maximum 2% teams of highly capable individuals with a high level of judgment. क्योंकि fundamentally what AI changes for you is کہ ایک کام ہوتا تھا پہلے ججمنٹ کا, اور ایک کام ہوتا ہے ججمنٹ کا, ایک کام ہوتا ہے ایگزیکیوشن کا. ٹریڈیشنلی ہم کہتے تھے باس ججمنٹ کا کام سارا ہوئے گا نارتھ امریکہ اور یورپ میں, آپ بتائیں آپ ٹکٹیں بنا کے دیں گے ہمیں, آپ ہمیں دے دیں گے, ہم وہ ٹکٹ پکڑیں گے, ہم اس کو کوڈ میں ہم ایگزیکیوٹ کر کے دیں گے آپ کو. ایگزیکیوشن والا کام تو ہو گیا ختم, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کہ اس وقت اگر اس پہ بھی بحث کرنی ہے ہم نے تو پھر وی آر ان دا رانگ روم. اگر لائک اینی بڈی لسننگ ٹو دس اف دے آر ڈاؤٹنگ کہ ایگزیکیوشن کا کام ختم ہوا ہے یا وہ 90% ریڈیوس ہو گیا ہے, جسٹ دے لسننگ ٹو دا رانگ پوڈ کاسٹ, انہیں کچھ اور سننا چاہیے, ٹھیک ہے. اف یو لسننگ ٹو دس تو یو موسٹ پرابلی بلیو دس. تو اگر ایگزیکیوشن کا کام ختم ہو گیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ویلیو چین میں اوپر جانا ہے, تو ہم نے بھی ججمنٹ پیدا کرنی ہے. وہ پینفل پروسیس ہے کیونکہ دا انسینٹیو ٹو ایگزیکیوٹ اوور دا لاسٹ 2 decades ہیز بن ہیوج. کہ اگر میں انگریزی کو پائتھن میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں, میری اسٹارٹنگ سیلری شاید 1.5 lakh ہوگی, ٹھیک ہے. دا نمبر آف پیپل دیٹ کیم ان ٹو دس ٹرانسلیشن رول ہیز بن ہیوج. اس کا انسینٹیو ہی اتنا زیادہ تھا کہ اس کے آگے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. لیکن اب اگر ایسے ہے تو ہم نے ویلیو چین میں اوپر جانا ہے, ہم نے پیدا کرنی ہے ججمنٹ. کیونکہ earlier it used to be about an execution person in San Francisco versus an execution person in Lahore. اور لیبر آربیٹراج اتنا ہیوج تھا کہ وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا سین فرانسسکو والا بندہ آپ سے. ناؤ اٹ از این انجینئر ود کلاؤڈ کوڈ ان سین فرانسسکو ورسز این انجینئر ان لاہور ود کلاؤڈ کوڈ. تو یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکویشن ہے. اچھا, اگر اس کے مور اسپیسیفک ہم جائیں, what exactly you guys did? آپ نے پورا ڈیلیوری کا پروسیس بتایا فرام لائک ریکوائرمنٹ گیدرنگ ٹو اینڈ ڈیلیوری. آپ نے کیا کس چیزوں کو کس طرح آٹومیٹ کرنا اسٹارٹ کیا یا ایجنٹک کیسا کرنا اسٹارٹ کیا؟ یہ والا کام نہیں ہو سکتا اب ہینڈ آف والا. ان نو ورلڈ از دس گوئنگ ٹو بی پاسبل. آپ یورپ میں یو ایس میں پروڈکٹ ٹیم سے پوچھ لیں, وہاں پہ پروڈکٹ انجینئرس کوڈ لکھ رہے ہیں, وہاں پہ پروڈکٹ انجینئرس کا کانسیپٹ آ گیا. پروڈکٹ مینیجرز موک اپس ریئیکٹ کے کمپوننٹ سے بنا کے انجینئرس کو دے رہے ہیں. QAs چھوٹے موٹے فکسز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ فیچر وہ اینڈ پہ کوالٹی گیٹ انجینئرس کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن سو اگر وہ لوگ ایسے کر رہے ہیں جن کو ہم سال سال فالو کرتے آئے ہیں, تو اور ہم ٹریڈیشنل طریقے سے کام کرتے رہیں گے تو یو ول جسٹ بی پرائسڈ آؤٹ, ٹھیک ہے. ہم نے کیا کیا, وی اسٹارٹیڈ ود کہ وی ہیو ڈن ملٹیپل ایکسپیریمنٹس ان دس. ہم نے کیا سنگل پرسن ٹیم کر کے دیکھا کہ یار یو ول بیسیکلی وٹ ول ڈو از کہ سنگل پرسن ہی ول ٹاک ٹو دا کسٹمر. نہیں انجینئر کو لائک ایک تو یو ہیو ٹو ریٹرین ایوری بڈی اینڈ ٹیل دیم کہ یہ نئی دنیا ہے, یہاں پہ آپ کو اب ججمنٹ پیدا کرنی پڑے گی. آپ کو یہ اس سے پوچھنا پڑے گا کسٹمر سے کہ بھائی یہ جو تم بنوا رہے ہو پیج, اس کا پرابلم کیا سالو کر رہے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ ہے, تو یو ہیو ٹرین دیم ٹو ڈو دیٹ وچ از ویری پینفل اینڈ ہارڈ. لیکن they talk to the customer. اچھا, اس سے پہلے one step back. Everything in your organization has to be queryable. You have to be like if it's not queryable it did not happen. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہر کال ریکارڈ ہونی چاہیے, ہر میٹنگ ریکارڈ ہونی چاہیے, ہر چیز کا نوٹ ہونا چاہیے. آپ نے کسی ٹیم ممبر کے ساتھ 1-on-1 بھی کیا تو وہ ریکارڈ ہو کے کوریبل ہونا چاہیے, یعنی کہ وہ کہیں نہ کہیں نالج بیس میں پڑا ہونا چاہیے. اگر آپ کی آرگنائزیشن میں یہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ AI نیٹو ہو ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. فرسٹ اسٹیپ یہ ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا, کیونکہ ہماری آڈینس از لائک اے مکس پیپل ہو آر رننگ بزنسز اینڈ I will try to make them کہ کچھ actionable steps. Let's suppose it's easy to say کہ curable ہونا چاہیے, but very quick small step to implement that. کہ let's suppose maybe they need to record every calls and put it or build a custom solution and put it there. Maybe they have to do what exactly they have to do make it like a curable. کسٹمر سے آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایسا میٹنگ ریکارڈنگ ٹول ہونا چاہیے جس کا MCP سرور ہو, یا جس کے ٹرانسکرپٹ کہیں گوگل ڈرائیو میں جا رہے ہوں. سو گوگل بزنس اسٹینڈرڈ جو ہے اس کی ہر کال ریکارڈنگ سیدھی ایک گوگل ڈرائیو فولڈر کے اندر جاتی ہے, تو آپ کر سکتے ہیں اس سے. آپ فائر فلائز AI آپ کو MCP سرور دیتا ہے, گرینولا آپ کو MCP سرور دیتا ہے, لوم آپ کو نہیں دیتا. سو یو نیڈ ٹو فائنڈ سم تھنگ which basically gives you transcripts for every call, اور آپ اس کو کلاؤڈ کے تھرو کوئری کر سکتے ہیں. سو یہ سمپل طریقہ ہے کہ آپ اپنی ساری ریموٹ کالس کو اس طرح کر لیں. انٹرنل کالس از اے لٹل ڈفرینٹ, کیونکہ اگر آپ نے اردو میں کالس کرنی ہے
تو یو نیڈ ٹو فائنڈ اے ٹرانسکرپشن سروس جو اردو سپورٹ کرتی ہو. تو یا تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آل آف یور انٹرنل کالز گیٹ ریکارڈیڈ ان سائڈ گوگل میٹ اور سم تھنگ, اور آپ اس کو وسپر کے تھرو ایک ورک فلو کے تھرو گزار کے اردو میں کر سکتے ہیں ٹرانسکرائب. یا پھر یو کین ہیو ایک دو ٹولس ہیں جو آپ کو اردو میں ٹرانسکرپشن بھی دیتے ہیں. ہماری کانٹینٹ کی ٹیم وہ یوز کرتی ہے میٹنگس کے لیے. نہیں پرومیننٹ نہیں ہے وہ. آئی گیو یو دا نیم, جسٹ آسک می آفٹر دی ایپیسوڈ, ٹھیک ہے. سو وہ کرتے, سو اگر آپ اردو میں میٹنگس کریں وہ بھی ٹرانسکرائب ہونی چاہیے. آپ ون آن ون کریں آپ اردو میں کریں گے. یا پھر ایوری بڈی ہیز ٹو میک اے ہیبٹ کہ یار جو ہم انٹرنل میٹنگس کر رہے ہیں اس کا جو بھی نوٹس ہیں, ایکشن آئٹمس ہیں, وہ ریکارڈ ہو کے کہیں سلیک میں جائیں گے, اور سلیک کے اوپر ایک ورک فلو لگا ہوگا جو اس میٹنگ نوٹس کو اٹھا کے آپ کی نالج بیس میں آبسیڈین میں یا نوشن میں یا کہیں پہ ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو ایوری تھنگ ہیز ٹو بی کوئریبل بفور یو کین گو اے نیٹو. تو یہ پہلا اسٹیپ ہے. سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ وی اسٹارٹیڈ ود 1% ٹیم, 2% ٹیمس, 2% ود کیو ایز, 2% ود ڈلیوری مینیجر ود کیو اے. سو ہم نے سارے پرمیٹیشنس ٹرائی کیے ہیں, ٹھیک ہے. آبویسلی کچھ فیلئرز ہوئے, کچھ سکسیسز ہوئیں. سو 1% ٹیم کا کیا مطلب ہے کہ 1% ٹاکس ٹو دا کسٹمر اینڈ یوزز ایجنٹس, جس پہ میں ابھی آتا ہوں, اینڈ دین یوزز a lot of AI to understand what their problem is, creates an implementation plan, gets it reviewed by somebody senior, implements it, tests it with AI and ships it. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے فیل ہوا تھا, ٹھیک ہے, بیکاز اٹ از پرابلی آسکنگ ٹو مچ فرام ون پرسن, اور مے بی ٹو ارلی. ہمیں ٹریننگ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں لائک دا امپورٹنٹ پارٹ از کہ فیوچر میں ہم نے بات کی تھی ججمنٹ اور ایگزیکیوشن کی, ٹھیک ہے. فیوچر میں ایگزیکیوشن اینڈ سم پارٹ آف ججمنٹ اینڈ کیو اے ول بی ود اے آئی, ول بی اے آئی نیٹو. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر میں اوور دا نیکسٹ 6 months ایک ایسا کلاؤڈ اسکل لکھ سکتا ہوں جو میرے کسی بھی کسٹمر کی میٹنگ کو ٹرانسکرپٹ کو پڑھے, اس کے پین پوائنٹس نکالے, ان پین پوائنٹس کو میرے انٹرنل ایک روبرک کے اوپر اسیس کرے اور مجھے ہیلپ کرے اس کے سلوشن سجیسٹ کرنے میں, اینڈ آئی کین انٹریکٹیولی ٹاک ٹو دیٹ ایجنٹ ویئر اٹ کین آسک می کویسچنس, اینڈ ایٹ دی اینڈ اٹ کین گیو می کہ یار اس کا یہ پرابلم کا امپلیمنٹیشن پلان یہ ہوگا. تو وہ سارا کام جو ہم پہلے ہاتھ سے کرتے تھے, دس از جسٹ ون ایگزامپل کہ ہم اس کو نیٹو کر سکتے ہیں. اور وہ پہلی دفعہ آپ وہ اسکل لکھیں گے وہ 4 چیزیں مس کرے گا, لیکن اگر آپ اسے گٹ پہ ٹریک کر رہے ہیں اور آپ کو کسی نے بتایا یار میں نے یہ اسکل چلائی تھی اس میں یہ مسئلہ آیا ہے, تو somebody can say کہ اچھا یار یہ میں فکس کر دیتا ہوں, میں اسکل میں جا کے اپڈیٹ کرتا ہوں. اوور ٹائم that AI, that Claude skill, that document essentially is your execution layer and some part of judgment, some part of QA. ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں. So you basically need to have a skill for everything. اور آپ نے ابھی اگر تھوڑا سا make it easy for audience, آپ نے کون سے اسکلس بنائے ہوئے ہیں؟ Maybe QA کا اسکل بنایا, I just want to ask in this matter کہ کون سے اسکلس بنائے اور وہ کیسے یوٹیلائز ہوئے ہیں؟ ہر چیز کے ہیں. سو اسٹارٹنگ وتھ کہ میٹنگ نوٹس کو کیسے پارس کرنا ہے, ہم نے کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو کیسے سمجھنا ہے, ہم نے ایسٹیمیشنس کیسے کرنی ہے. سو ناؤ وی ایسٹیمیٹ, اٹ ٹیکس اس 45 minutes ٹو ایسٹیمیٹ اے پروجیکٹ, ٹھیک ہے. پہلے ہمیں لگتے تھے 2 دن پورا وہ بنا کے پروپوزل وغیرہ, ٹھیک ہے. سو 45 minutes میں ہم ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں. پھر امپلیمنٹیشن پلان بنانے کی بھی ایک اسکل ہے ہمارے پاس کہ آپ نے ریکوائرمنٹس کو امپلیمنٹیشن پلان میں کیسے بنانا ہے. دین کوڈنگ کے ڈفرینٹ اسکلز ہیں, بیک اینڈ کا الگ اسکل ہے, فرنٹ اینڈ کے کوڈ لکھنے کا الگ اسکل ہے, ڈیو آپس کے انفراسٹرکچر کے الگ اسکلز ہیں. دین کیو اے کا الگ اسکل ہے کہ اگر یہ گیون کہ اب کیونکہ اگر پورا پروجیکٹ کوئریبل ہے, میرے پاس کسٹمر کی پہلی میٹنگ ہے, سارے چیک انس ہیں درمیان میں, میرے پاس PRD ہے جو میں نے ایک اسکل سے بنائی تھی, میرے پاس امپلیمنٹیشن پلان ہے, میرے پاس میرے کیو اے ایجنٹ کو کوڈ کا بھی ایکسیس ہے. تو ناؤ اٹ کین ہیلپ می بلڈ اے کیو اے پلان ویئر این AI ایجنٹ کین اوپن اے براؤزر اینڈ ٹیسٹ مائی, لائک وہ پورا میرا ٹیسٹنگ پلان لکھ سکتا ہے اور میں اس کا پلے رائٹ کا کوڈ لکھ کے اس کو ٹیسٹ بھی کروا سکتا ہوں. سو دیز آر آل آف دا اسکلز دیٹ وی ہیو, اینڈ آر مین فوکس از کہ جتنا ہم اسکل سے کروا سکتے ہیں ہم اس سے کروائیں, اینڈ دا ہیومن لیئر از جسٹ اے ججمنٹ لیئر اور اے کوالٹی گیٹ لیئر آن ٹاپ آف اٹ. بیک ٹو دا کویسچن, آپ نے کہا تھا ون ٹیم والا فیلئر ہوا, اب کون سی ٹیم والا از ورکنگ؟ یار آئی تھنک 2+1 جو ہے نا, ویئر یو ہیو ہائی ججمنٹ انجینئرس, 2 people with 1 QA person, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایونچولی دس ول سکسیڈ. درمیان والی چیزیں آپ نے آؤٹ کر دی ہیں, بزنس انالسٹ اور ہاں آؤٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے.
And abhi right now organization kaise run ho rahi hai? Let's suppose you go on sales call or one say requirement time, then you directly involve engineer and then he's the responsible taking care of it from here. ہاں مطلب اب بھی ایز اے سیٹ کہ اٹس بن 2 years, ہم 2 years میں بہت سارے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں, کچھ فیل ہوتے ہیں, کچھ سکسیزفل ہوتے ہیں. ایز آف ٹوڈے وٹ وی آر ڈوئنگ از کہ وی گاٹ 2% ٹیمس اینڈ اے QA اینڈ دے بیسیکلی ہینڈل ایوری تھنگ. جو 2+1 والا ہے اس میں مے بی ون آف دیم ول بی مور سینئر اور مے بی اور ان کی شاید انوالومنٹ بھی تھوڑی کم ہو, لیکن دس از وٹ وی آر ڈوئنگ, دس از وٹ وی آر ورکنگ آن. تو اٹ از ورکنگ فار اس. ایکچولی میں اے آئی تو آپ نے امپلیمنٹ کرنا اسٹارٹ کر دی, اسکلز بنا لی, ساری چیزیں کر لی. ہاؤ ڈڈ یو فورس یور ٹیم کو کیسے اس کے اوپر لے کر آئے کہ آپ کو امپلیمنٹ کرنی ہے چیزیں, ڈے ٹو ڈے یوز کرنی ہے. لائک اف یو ٹاک اباؤٹ مائی کانٹینٹ سائٹ, تو میں نے ٹیم کو کہا یو ہیو ٹو گو تھرو, آپ کو اے آئی کے تھرو بی رولز بنانے ہیں, اے آئی کے تھرو موشن گرافکس بنانے ہیں, بٹ سم ٹائم بنا لیتے ہیں, سم ٹائم یوز کرتے ہیں, سم ٹائم نہیں یوز کرتے. سو ہاؤ ڈڈ یو فورس یور ٹیم کے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا؟ I think you have to drink your own Kool-Aid. تو ایک تو پہلے مجھے خود کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو اور لائک آئی ایم ویری ٹرانسپیرنٹ ود واٹ آئی ڈو اکراس دی آرگنائزیشن, اور میں لائک آئی انکریج کہ یہ دیکھو دس از واٹ آئی یوز ٹو ڈو 2 years ago, ناؤ آئی کین ڈو دس ان 20 minutes. تو وی ہیو اے کلچر آف شیئرنگ دیز ونس اکراس دا کمپنی, ٹھیک ہے. سیکنڈ, you should incentivize people who you should find champions جو اس چیز میں واقعی genuinely excited ہے. So you'll find, so اس میں نا وہ لائک اسپیکٹرم میں ایکسٹریمس پہ ہی لوگ ہیں جنرلی اے آئی میں, ٹھیک ہے. آپ کو درمیان میں بہت کم لوگ ملیں گے. یا تو ایک ہوگا جو کہ یار کہ بالکل سب کچھ ہو جائے گا اس سے, ایک ہے یار کہ یہ سارا کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے, ٹھیک ہے. تو you have to find somebody on this side of the spectrum جو 80th percentile پہ ہو, and you have to incentivize them to use it themselves, give them the time and training, and incentivize them to share their wins, ٹھیک ہے. you have to do it with both stick and carrot. تو آپ incentivize کر کے کر سکتے ہیں, لیکن اگر لیکن ہر بندے کی لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو you have to meet people where they are. اگر کسی کو اس لینگویج میں زیادہ سمجھ آئے گی کہ یار دیکھو دس از دا ورلڈ ویئر وی لیو ان, اور اگر ہم 1 سال بعد بھی ایسے کام کرتے رہیں گے تو دیر بی نو پلیس فار اس, تو شاید کسی کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. تو یو جسٹ ہیو ٹو فائنڈ what ticks, what switches on something in somebody's brain. تو آپ کو جو اس سائڈ کے لوگ ہیں ان کو آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے بات کرنی پڑے گی. ان کو آپ کو تھوڑا سا انسینٹیوائز کرنا پڑے گا. ان کو یو ہیو ٹو ریئلی گیو دم دا ڈیٹا کہ یار یہ دیکھو یہ 5 یوز کیسز ہیں جو ہم 2 سال پہلے کرتے تھے, میں نے اس طرح کر لیے, اور اگر ہم نہیں کر رہے نا تو ہمارے پاس وی ڈونٹ ہیو اینی آپشن. تو ان سے ان کی لینگویج میں بات کرنی پڑے گی میرے خیال سے. اور ان یور کیس آپ نے امپلائز آلموسٹ 25+ امپلائز کو فائر کیا, تو اس کیس میں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے. اچھا فائر نہیں کیا, اٹس ڈفرینٹ. اٹس کہ وی ڈنٹ ڈو ریپلیسمنٹ ہائرس. ہم نے 2 سال کے اندر یہ کام کیا. اٹس ناٹ کہ ایک دن صبح آئے اور یہ سارا کچھ ہو گیا, ایسے نہیں ہے بالکل بھی. وی ڈنٹ ڈو ریپلیسمنٹ ہائرس, ٹھیک ہے. سو وٹ ڈز دیٹ مین کہ اگر کوئی بندہ جا رہا ہے کسی رول سے, نارملی کیا ہوتا ہے کمپنی میں یار اس کی ریپلیسمنٹ ہائر کر لو, ہم نے وہ بند کر دیا ایک تو, ٹھیک ہے. دوسرا, یس کچھ کیجولٹیز ہوتی ہیں. جب بھی پیراڈائم شفٹ آتا ہے تو کچھ تو کیجولٹیز ہوں گی اس کی, ٹھیک ہے. جب انڈسٹریل ایولیوشن آیا ہوگا تو ڈیفینیٹلی کچھ ہارس فارمرز کی فیملیز کو کھانا نہیں ملا ہوگا پھر بعد میں, ٹھیک ہے, جو بریڈ کرتے تھے, جن کا پورا بزنس چلتے تھے. تو اٹ از وٹ اٹ از. تو اٹس ناٹ فائرنگ, اٹس میجرلی not doing replacement hires and giving people a road map to go from the traditional way of doing things to being AI native. And then agar at the end of that road agar koi nahi kar raha to phir it's better ke we are not the right company for them. And what's your take? People are saying went to the US, میں US ہو کے آیا, and وہاں پہ ایک انویسٹر تھا and he is also into the startup والی سائڈ پہ, یہ سافٹ ویئر کمپنیز والی سائڈ پہ. He was more focusing کہ اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ اب آپ کو اپنے آپ کو نش ڈاؤن کرنا پڑے گا, کہ آپ کو جتنا زیادہ انڈسٹری کا نالج ہوگا اتنا زیادہ آپ پرفارم کر پاؤ گے. کام کم نہیں ہو رہا انڈسٹری میں, بس یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو نش ڈاؤن کر کے اس انڈسٹری کا جتنا زیادہ نالج ہوگا یو کین گراب مور ان دیٹ مارکیٹ. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ جب
اے آئی کو آپ نے اڈاپٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا تو آپ لوگوں نے نش ڈاؤن کیا. آئی کین سی دیٹ کہ آپ لوگوں نے کاپی وغیرہ تو پوری برانڈنگ وغیرہ کو تو ٹلٹ اپ کر رہے ہو. It goes back to what I said earlier کہ now you only get paid for judgment. ٹھیک ہے, تو ججمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اگر میں آٹو موبائل انڈسٹری کے ساتھ کام کروں تو ججمنٹ اس چیز میں نہیں ہے کہ میں نے کون سا فنکشن لکھنا ہے. ججمنٹ اس چیز میں کہ کون سے پروسیس کے اندر کہاں پہ میں اے آئی امپلیمنٹ کر سکتا ہوں. تو وہ نش ججمنٹ تبھی آئے گی آپ کو جب آپ نش ڈاؤن کریں گے تو آپ کی ججمنٹ بہتر ہوگی. ٹھیک ہے, اگر ایگزیکیوشن کا پلے ہوتا تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کون سی انڈسٹری کے اندر ہیں. تو یہ بات ہسٹوریکلی بھی ٹرو ہے بائی دا وے. سو دا موسٹ پروفیٹیبل کمپنیز دیٹ یو نو, چاہے وہ 10 20 50 یا 100 لوگوں کی کمپنیز بھی کیوں نہ ہوں, وہ کہتے ہیں دا ریچز آر ان دا نیچز. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از بیکاز آپ کے پاس ڈومین ایکسپرٹیز بھی ہیں اور آپ کے پاس ایگزیکیوشن یا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی ہیں. یہ ہمیشہ سے ہی ٹرو تھا. ناؤ اٹ از بیکم وے مور ایویڈنٹ بیکاز دا جنیرک ایگزیکیوشن ورک از ناٹ دیئر اینی مور. اچھا, اس کے اوپر میرا ایک کاؤنٹر ہے. پہلے میں بگ بلیور آف نیش ہماری سروسز انڈسٹری کے اندر اگر آپ بڑے پلیئرس سے دیکھ کے, ناٹ ایون ان پاکستان, آل اکراس یوکرین بھی چلے جائے, دوسرے کنٹریز میں بھی چلے جائے, ایوری بڈی از ڈوئنگ ایوری تھنگ. لائک آپ کی کیس اسٹڈی میں بھی ہے جو کہ جس نے نش ڈاؤن کیا, اسپیشلی بڑی کمپنی جس نے نش, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مے بی ارلی اسٹیج, مے بی 100 to 100 پیپل, اباؤٹ مے بی ان کے 1000 2000 5000 10,000 امپلائیز ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ اینی آف دیم یو سی کہ نش ڈاؤن ہو کسی اسپیسیفک انڈسٹری کے اندر کام کر رہے ہیں. وائی دس از لائک, مے بی مائی ریسرچ از ناٹ انف. If my research is enough, then my question is like, why software development industry کے اندر niche down کیوں نہیں کرتے؟ I believe کہ the era of building the Tatas of the world is over. مجھے لگتا ہے کہ you cannot build a Tata or Accenture anymore. آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اگین جو ہم نے پہلے بات کی اس کی بیس پہ. اسی طرح اینڈ اٹ از اے جنرل پروگریشن ٹوورڈس, کوئی بھی انڈسٹری جب میچور ہوتی ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی, ہیو یو ریڈ دا بک دا 22 Immutable Laws of Marketing. سو وہ بڑی زبردست کتاب, بہت چھوٹی کتاب ہے, اٹ از امیزنگ بک جس میں اس نے کنڈینس کیا ہے. سو دا پوائنٹ از, اس میں لا نمبر 2 ہے آئی تھنک, کہ ان دا لانگ رن ایوری کیٹیگری ڈیوائڈز انٹو 2 کیٹیگریز. ٹھیک ہے, سو فار ایگزامپل موبائل کی کیٹیگری ہے, ان دا لانگ رن کیا ہوگا, ایپل اینڈرائڈ. ٹھیک ہے, شوز کی کیٹیگری ہے, لانگ رن میں 2 پلیئرز ہوں گے, باٹا سروس فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, سو ان دا لانگ رن کیا ہوتا ہے کہ یو اسٹارٹ جنیرک بٹ دین یو گو انٹو ڈیوائڈ انٹو 2 کیٹیگریز, اور ان 2 کیٹیگریز کی اپنے اپنے USPs ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ دین اوور فردر لانگ رن وہ ان کے آگے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں. سو وین دا انڈسٹری از نیسنٹ, اس وقت جنیرک ورکس. 2009 میں آئی فون آیا تھا, پہلے 10 سال کے اندر تو جنیرک چل سکتا تھا, اب نہیں چل سکتا کیونکہ اب دا انڈسٹری از گیٹنگ میچور, پلس دس AI پیراڈائم شفٹ از دیئر. تو ناؤ جو انکمبنٹس ہیں ان نے جو لینڈ گریب کر لیا ہے ارلی آن, دیٹ ول لیو ود دیم, دے ور ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم. لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دیر از نو ڈیمانڈ فار جنیرک ورک اینی مور, کیونکہ اے اسمالر 70% کمپنی کین بیٹ دا ایکسینچر ان اے اسمال نش ایوری سنگل ڈے, کیونکہ وہ زیادہ ایفیشینٹ ہیں, ان کے پروسیسز اتنے زیادہ ہارڈنڈ نہیں ہیں, ان کے پاس لوگ ینگر ہیں, وہ ایکسپیریمنٹ زیادہ کرتے ہیں, اور وہ کاسٹ افیکٹو بھی ہیں بڑی کمپنیز ہیں. آئی تھنک میرا تو یہ خیال ہے. اور آپ نے ویسے کون سے ورٹیکلز یا کون سی نش کے اندر آپ پریکٹیکلی کام کر رہے ہو؟ ہاں, ہم لوگ نارملی کرتے ہیں ہیلتھ کیئر کے اندر, لاجسٹکس کے اندر, اور لٹل بٹ آف فن ٹیک, اور ہم باقی ڈائمنڈ جیمسٹون اور جویلری بزنسز کے اندر کرتے ہیں. کریکٹ می اف آئی ایم ناٹ, میرا تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا سا ایک اور ٹیک ہے کہ ایک دم سی کے نش مین انڈسٹری. when I say what it's mean is like کہ اگر آپ لیٹس سپوز کہہ رہے ہیں کہ میں فن ٹیک کے اندر کام کر رہا ہوں یا ہیلتھ ٹیک کے اندر بھی کام کر رہا ہوں, again it's really a broader industry and it has like a very different kind of businesses in it. So maybe let's take an example of edtech. edtech کے اندر schools بھی ہیں, maybe کوئی آن لائن پلیٹ فارم بھی ہیں جو کہ صرف اوپر کورسز بیچنے کے لیے, they have different sub verticals اور ہر vertical کے different problems ہیں. تو آپ اوور آل ایڈٹیک پر انڈسٹری کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں یا یو ہیو لائک سب ورٹیکلس کے, یار میں بھی ہم
یونیورسٹیز کے لیے مینجمنٹ. اچھا ہم ایڈ ٹیک نہیں کرتے, ہم لاجسٹکس, ہیلتھ کیئر اینڈ ڈائمنڈ جیمز اینڈ جیولری. تو لائک آئی ایم یوزنگ دیز انڈسٹریز فار دا سیک آف دی آڈینس, کیونکہ اگر میں انہیں کہوں کہ یار ہم بلڈ سیمپل کلیکشن کے اوپر کام کرتے ہیں تو وہ شاید اتنا ریلیٹیبل نہ ہو ان کے لیے, ٹھیک ہے. تو یا اگین ہر نش کے اندر ہنڈریڈس آف نشز ہوں گی, اینڈ دین یو ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ if the market is big enough for you to focus on that versus is it too generic. تو وہ ایک ٹریڈ آف ہے, آپ نے دیکھنا ہے اس کے بیچ میں ہم نے سلائڈر کہاں پہ لے کے آنے ہیں, رائٹ. سو yeah, and then you start with the umbrella industry اور پھر آپ کے پاس کیس اسٹڈیز بنتی آتی ہیں اس کے اندر, اینڈ دین اوور ٹائم یو ریئلائز کہ اچھا یار ہم شاید ریونیو سائیکل مینجمنٹ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہم نے 4 پروجیکٹس کر لیے ہیں اس کے اندر, تو ہم اس کے اوپر اور ٹارگیٹ کرتے ہیں. آپ کا ویسے مور اسپیسیفکلی کون سا ورٹیکل میں کس انڈسٹری میں ہم ایسا کر لیتے ہیں ریونیو وائز کون سا ورٹیکل زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے؟ ریونیو وائز دا ڈائمنڈ جیمز اینڈ جیولری ورٹیکل is generating the most revenue for us in the last 3 months. So last 3 ہاں last 3 month کا comparison کریں یا overall last 3 months ہاں, کیونکہ this is the direction that we're thinking of taking. ہاں تو وہ کر رہے ہیں. ہاں for like people like me maybe I have a question, what exactly you are implementing in jewelry industry? دیکھو ہاں بڑا اچھا سوال ہے کہ بھائی ای کامرس کی سائٹ ہی بنا سکتے ہو. ہاں نہیں لیکن ایسے نہیں ہے, رائٹ. اگین یہی بات ہے نا, کیونکہ لائک آئی ہیو اسپینڈ the last 2 years studying this industry and working with the people, تو like I would know better from you. اور پھر اگر ایک کال پہ ہم دونوں جاتے ہیں تو I will win. ہو سکتا ہے فن ٹیک میں you will win, ٹھیک ہے, because you know the terms, you know the nuances. تو جویلری انڈسٹری بڑی انٹرسٹنگ ہے. جویلری انڈسٹری کے اندر it is a very laggard industry. لیگرڈ انڈسٹری ہے, یعنی کہ ان کو ٹیک کا کچھ بھی نہیں پتہ. تو دنیا میں جہاں پہ بھی کبھی پیسہ بنتا ہے نا, وہ انفارمیشن ایسیمیٹری کی وجہ سے بنتا ہے, ٹھیک ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس 5 منٹ کے 5,000 اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اس کے پاس وہ انفارمیشن ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو انفارمیشن ایسیمیٹری اتنی زیادہ ہے کہ ہم 5 منٹ کے 5,000 دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ایک انڈسٹری ہے جہاں پہ CRM ہی نہیں ایگزسٹ کرتا لوگوں کے پاس, تو دیٹ از گریٹ انفارمیشن ایسیمیٹری. میرے لیے تو ٹیبل اسٹیکس ہے. دیٹ از آل. مجھے پتہ ہے یار کہ زوہو کا CRM پکڑنا ہے, میں نے میری ٹیم 6 دفعہ آلریڈی کر چکی ہوئی ہے, انہیں پتہ ہے کیا اسٹیٹس کرنے, ہم نے امپلیمنٹ کر دینا. اٹ از ویری ایزی فار می ٹو فلفل. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, جویلری انڈسٹری گوز فرام مائن ٹو دا فنگر, مائن ٹو دا ریٹیلر جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو مائن سے لے کے مائن میں کہ جی لائک لاگنگ واٹ ایور کمز آؤٹ آف دا مائن, اس کی کیا پیورٹی ہے, ڈوئنگ این آڈٹ آف کہ یہ اور نکلا تھا, اس کے اندر سے کتنا گولڈ نکلا, وغیرہ وغیرہ, وہ سارا کچھ. اس کی میکنگ کے اندر کتنا گولڈ ویسٹ ہو سکتا تھا, اس سے زیادہ ویسٹ تو نہیں ہوا, وہ باقی کہاں گیا. دین اس کے بعد مینوفیکچرنگ ہوتی ہے کہ جو را کموڈیٹیز ہوتی ہیں وہ مینوفیکچررز نے پروکیور کرنی ہوتی ہیں. اب مینوفیکچررز کو کیسے پتہ چلے گا کیا ریٹ چل رہا ہے, اور اگر مینوفیکچررز نے 25 وینڈر سے کوٹ لینا ہے تو کسی نے آپ کو ایکسل شیٹ میں بھیجنا ہے, کسی نے آپ کو ای میل میں بھیجنا ہے, کسی نے آپ کو PDF میں بھیجنا ہے. گریٹ یوز کیس فار AI کہ ویئر یو کین پارس آل آف دیٹ انفارمیشن اینڈ گیو دیم اے کوٹ رائٹ لائک دیٹ, ٹھیک ہے. تو یہ ہے سیم چیز ہوتی ہے مینوفیکچررز اور ریٹیلرز کے درمیان میں. جب ریٹیلرز نے مینوفیکچررز سے کوٹ لینا ہے کسی چیز کا, انہوں نے بھی یہی کرنا ہے. سو بہت زیادہ نوانسز ہیں اس انڈسٹری کے اندر. اگین وانس یو, لیکن اگر میں 6 انڈسٹریز کر رہا ہوں گا, مجھے کبھی بھی یہ بات سمجھ نہیں آ پائے گی, میرا فوکس ہی نہیں ہو سکتا, نہ ہی میری ٹیم. پلس ون تھنگ جو لائک وٹ آئی ایم فوکسنگ آن اے لاٹ از کہ آر ٹیم شوڈ گیٹ بیٹر ود ایوری ڈلیوری, اور وہ صرف نش کے اندر ہی ہو سکتا ہے. اگر ایک پروجیکٹ کو فن ٹیک کا کر رہے ہیں, ایک جویلری کر رہے ہیں, ایک وہ ریئل اسٹیٹ کا کر رہے ہیں, تو ایوری تھنگ ول بی نیو فار دیم. ابھی اگر آپ کو بس کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو آپ ان کو نہ کر دیتے ہیں. یار ہم کوشش کرتے ہیں ہم, لیکن اگین وہ سپلائی ڈیمانڈ, اٹس اے سپلائی ڈیمانڈ تھنگ. یو ہیو ٹو وے کہ آپ کے پاس لائک واٹس یور پروجیکٹڈ ریونیو. اگر وہ آپ اٹس لیسر دین یو وڈ وانٹ اٹ ٹو بی, تو یو ٹیک سم, یو لیو سم. تو ہم ایسے کرتے ہیں. مجھے پہلے یہ لگتا تھا کہ اگر نش میں جانا ہے تو سب کچھ نہ کرنا پڑے, ایسے نہیں ہے. سو وٹ یو ڈو از کہ آپ گیو یور سیلف اے ٹائم ونڈو, اور اس میں آپ کرو گے یار ہم ساری ایفرٹ ادھر لگائیں گے, اور آپ کو ٹریڈیشنل بزنس آتا رہے گا لیگسی کسٹمر سے. یو ڈونٹ سے نو ٹو دیٹ, بٹ یو ٹرائی ٹو ایکسپینڈ دس بائی سو مچ کہ اٹ پشز دا ادر پارٹ آؤٹ, ٹھیک ہے. کہ ایسا دن آ جائے کہ تم کو کہ ادھر نیا پروجیکٹ آیا تو وہ کہ یار ادھر سے بندے پل کرنے پڑیں گے, اینڈ دین یو کین سے ٹو یور کسٹمرز کہ یار اب ہم اس میں کام نہیں کرتے سارے. اور ہر کمپنی کے پاس برے کسٹمرز ہوتے ہیں,
تو you can start with your worst customer, start firing them first and work your way up towards others. So that is how we're doing it. Okay, so اگر تھوڑا سا ہم اس کے اوپر جائیں, ایکوزیشن چینل کیا ہے اس کا اسپیسیفکلی, ہاؤ یو آر ایکوائرڈ, موسٹ پرابلی اٹس ناٹ فرام اپورک. ہاں so we have a partner who used to be our customer. She came to us, اس نے کہا یار ہم مجھے اے آئی کے اندر پوری دنیا کے جولی ڈیسیجن میکرز کے لیے ڈیٹا بیس بنانی ہے. ٹھیک ہے, تو میری ٹیم میں 2 لوگ ہیں جو یہ 11 سال سے کر رہے ہیں, اور انہوں نے ایکسل شیٹ بنائی ہوئی ہے ایک. تو وہ 11 سال سے وہ ایکسل شیٹ تھی, اس کے اندر 15-20 ہزار ڈیٹا پوائنٹس تھے جو وہ لوگ 11 سال سے کر رہے تھے. تو وی ریورس انجینئرڈ دی ہول پروسیس, ہم نے اس کو ایجنٹک کیا ہم نے, اور سارا کو ہم نے اس کو کر کے دیا. شی واز سو ہیپی ود دی آؤٹ پٹ کہ اینڈ دا سروس دیٹ شی گاٹ, کہ ایونچولی شی سیڈ کہ یار میری انڈسٹری میں تو کسی کو بھی نہیں پتہ اس ٹیکنالوجی کا, تو اور اے آئی کا اب ہر کسی کو پتہ ہے. کوئی بھی انڈسٹری ہے نا, ہر کسی کو پتہ ہے یار ہمیں. ہاں تو ایوری بڈی وانٹس اٹ کمز ایٹ اے رائٹ ٹائم کہ شی سیڈ کہ یار میری انڈسٹری کو تو اے آئی چاہیے, اور جو انہیں چاہیے وہ شاید اے آئی نہیں بھی ہے, لیکن وہ کہتے یہی ہیں کہ مجھے اے آئی چاہیے. تو ہاں اٹ کمز ایٹ اے رائٹ ٹائم اینڈ یا اٹ تھنگس ورکڈ آؤٹ. تو ایسے ہے, تو ہمارا یہ چینل ہے. اینڈ دین آئی تھنک اٹ از وے بیٹر دین مارکیٹ پلیسز, اٹ از وے بیٹر دین کولڈ آؤٹ ریچ. آپ تو بڑی فش ایک مزہ. ہاں کیونکہ لیٹ سے اگر ایک ریئلٹر ہے جو 20 سال سے ریئلٹر ہے اور اس کے سارے دوست بھی ریئلٹرز ہیں, the doors that he can open for you, you'll never be able to do that. ہاں. So have you also getting views from LinkedIn वाली side? क्योंकि LinkedIn की भी काफ़ी है, कई get a lot of revenue from that side. LinkedIn سے ہاں I'm trying something out, which like if somebody is listening to this after 3 months, they can take a look at my LinkedIn and see کہ what I'm doing. کہ لیکن ابھی LinkedIn سے we're getting I think 1 lead every fortnight اس طرح آ رہی ہے. ہاں 1 a week, I think 2 leads every fortnight on average. You don't think so کہ ابھی آپ لوگوں نے ایک ہی چینل پر رلائی کیا ہوا ہے اور وہ تھوڑا سا رسکی ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہے. سو لائک ہمارے ہسٹوریکل چینلس تو چل رہے ہیں سارے, وہ لیڈ جنریشن چینلس بند نہیں ہونے چاہیے کوئی بھی. سم تھنگ دیٹ یوز ٹو ورک فار یو, یو شوڈ کنٹینیو ود دیٹ اینڈ ناٹ کلوز. مطلب نئے چینلس بنائیں, پرانے کو کلوز نہ کریں. اچھا, سافٹ ویئر کمپنی آپ کی, تو اس میں میجر چنک بھی آپ کا اسٹاف آگمنٹ سے کتنا آ رہا ہے ورسز لائک اسٹاف آگمنٹ ہم کوئی خاص کرتے نہیں ہیں. آئی تھنک 10%, شاید 10 سے 15% ہوگا اسٹاف آگمنٹیشن. ہاں ہاں تو وی ٹرائی ٹو. ہاں میرا آئی ایم ناٹ اے بگ فین آف اسٹاف آگمنٹیشن. مجھے لگتا ہے کہ وہ ایچ آر کمپنیز کو کرنا چاہیے, وہ ٹیک کمپنیز کو نہیں کرنا چاہیے. ابھی رائٹ ناؤ کتنے ٹیم ممبرز ہیں اور کتنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں؟ رائٹ ناؤ ویئر رفلی ایز آف ٹوڈے 58, اور وی ڈوئنگ رفلی 2 million ان اینول ریونیو. اور 2 ملین تک آتے آتے کتنا ٹائم لگ گیا؟ 5 سال ہو گئے ہمیں لائک ہمارے 1 جنوری کو 5 سال ہوئے تھے, 5.5 سال ہو گئے تقریباً. ہاں آئی تھنک. اینڈ ہاؤ یو فیل ناؤ کہ جو اسٹارٹ کرنے کا سوچا تھا اور آئی نو ایٹ دیٹ اسٹیج؟ ہاں یار آئی تھنک کہ آئی ایم, ہاں اٹ از لائک اے گیم کہ آپ ایک لیول کھیلتے ہیں, پھر اگلا لیول انلاک کرتے ہیں, اگلا لیول اور مشکل ہوتا ہے. تو یا اٹ از این انفینٹ گیم اینڈ آئی لو پلینگ دا گیم. تو لیکن اف آئی گو بیک ٹو وین آئی اسٹارٹیڈ, تو آئی ایم ویری گریٹفل فار ویئر آئی ایم ٹوڈے. رائٹ ناؤ آئی کین سی دیٹ کہ ساری جو سافٹ ویئر کمپنیز ہیں ان کی سروسز ہٹ ہو رہی ہیں کی وجہ سے, دے آر موونگ ٹوورڈس پروڈکٹ. تو آپ نے بھی کوئی پروڈکٹ ٹرائی کی یا اس کے اوپر بھی کرنٹلی ورکنگ کر رہے ہیں؟ پروڈکٹ علیحدہ ہے, پروڈکٹائز سروس علیحدہ ہے. ٹھیک ہے, سو ہم پروڈکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. سو آئی تھنک کہ پروڈکٹ میجرلی ورکس بیکاز آف ڈسٹریبیوشن. میرے خیال سے جو ساری مائکرو سیس دنیا میں چل رہی ہیں نا, وہ ساری مائکرو انفلوئنسرس کی وجہ سے اور انفلوئنسرس کی وجہ سے چل رہی ہیں. آپ ٹویٹر کے اوپر جو سارے ہو ایور از جو بھی چل رہا ہے نا, وہ ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے چل رہا ہے. سو پروڈکٹ یوز ٹو بی اے پروڈکٹ پلے وین ڈسٹریبیوشن وازنٹ commoditized. لیکن اب اٹ از میجرلی اباؤٹ ڈسٹریبیوشن, اور یو کین ہیو اے ویری ایوریج پروڈکٹ ود گریٹ ڈسٹریبیوشن اینڈ یو کین ون. تو آئی تھنک کہ ڈسٹریبیوشن تو ہمیں سب کانٹیننٹ میں کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہے بھی تو وہ لوکل آڈینس کی ہی ہے, تو کیا فائدہ اس کا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی ڈسٹریبیوشن فرسٹ. تو فار ایگزامپل, دا ریزن آئی ایم ناٹ فوکسنگ آن اے پروڈکٹ رائٹ ناؤ از
کہ میرے پاس ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. تو اگر میرے پاس لیٹ سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں ٹرکرز کے لیے ڈسٹریبیوشن پہلے ہو, اگر میں نے ان کے ساتھ اس انڈسٹری میں 2-3 سال لگائے ہیں اینڈ ناؤ آئی نو تھنگس کہ جو اے آئی اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے میرج کے درمیان میں آتی ہیں, and then I can push out content and help them out, that is when I'll have distribution and trust with them. مجھے لگتا ہے ڈسٹریبیوشن فرسٹ ہوگی, پروڈکٹ بعد میں ہوگی. that is what I think. اور ابھی آپ نے اس کا مطلب پروڈکٹ والی سائڈ پہ ایکسپیریمنٹ ہاں نہیں کیا, اور مجھے لگتا ہے کہ سروسز پروڈکٹ ڈی این اے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان اے سروسز کمپنی فیلئر از ڈیتھ, ان اے پروڈکٹ کمپنی فیلئر از گلوریفائڈ, فیلئر از انکریجڈ. تو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈی این اے ہے. I think as a founder it is very hard to switch your gears from a service to a product founder and say کہ یار سروس کمپنی میں تو فیلئر تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا, تو پروڈکٹ میں ہوتا ہے چلو یار ون مور ایکسپیریمنٹ. سروس کمپنی نارملی بوٹ اسٹریپڈ ہوتی ہیں, وہ فنڈڈ ہوتی ہیں, فنڈڈ کا ٹوٹلی ڈفرینٹ پریشر ہے, یا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ڈسٹریبیوشن ایٹ دی اینڈ ہر چیز میں آ جاتی ہے, سروسز کے اندر بھی ایٹ دی اینڈ آپ ایکوزیشن والی سائڈ پہ آپ کو کسٹمر ایکوائر کر رہے ہیں, تو سروسز کے اندر بھی آپ نے دا پروڈکٹ کے اندر نارملی لوگ دیر آر مینی چینلس بٹ جو اس کے اندر گروتھ ہائی گروتھ ہوتی ہے, وہ ایٹ دی اینڈ لوگ موو ٹوورڈ لائک ایڈس. ٹھیک ہے, آپ نے ایڈس والی سائڈ کے اوپر بھی کام کیا مطلب, لیٹس سپوز نے کوئی پروڈکٹ بنائی ہے کسی بھی انیشیل میں بھی مائکرو انفلوئنسر والی کی چیز ہے, بٹ اف یو ہیو ٹو گرو دا پروڈکٹ ہائی یو موو ٹوورڈ لائک رننگ ایڈس. B2B SaaS میں تو نہیں کر سکتے نا آپ, یہ آپ B2C میں کہہ رہے ہو رائٹ. B2B میں ہوتا ہے ہر ایک اندر, یو کین رن ایڈس اینڈ یو کین ایکوائر, مطلب سارے جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں جن کو بھی دیکھ لو آپ, کلک اپ دیکھ لو, جو بھی ہم ٹول یوز کر رہے ہیں, آل آف دیز پیپل آر رننگ ایڈس اینڈ ٹنز آف ایڈس. اچھا یو سیئنگ کہ وہ اپنی ڈسٹریبیوشن کے لیے ایڈز رن کرتے ہیں, ناٹ ان سائڈ دیئر پروڈکٹ. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے, اوکے. ہاں ایڈز از ون آف دا چینلس. ہاں تو آپ نے ایڈس کے چینل ٹرائی کیے؟ ہاں ہم نے ٹرائی کیا ہے. سو ویو بن رننگ ایڈس فار ناؤ 7 months رننگ. اور ہم نے اسٹارٹ جب کیا تھا ہماری کیک کاسٹ پر بک کال تھی تقریباً $85 تھی شاید. اب جو لاسٹ ہم نے رن کی ہے ویئر ایٹ $14 ناؤ. تو وہ تو ہم آپٹیمائز کر ہی رہے ہیں ساتھ ساتھ. کس ورٹیکل میں رن کر رہے ہیں, کیا آفرنگ ہے اس میں؟ ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں SME فاؤنڈرس کو ان اے آئی. ٹھیک ہے, کوئی بھی SME فاؤنڈرس ہیں یا آپریٹرس, ہاں میٹا کے اوپر ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں. سو دا لاسٹ کیمپین دیٹ وی رین وی گاٹ رفلی لائک $14-ish پر بک کال. اوکے, سو ہاں اگر اتنی لو میں ہے تو ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کو پھر اس کے اوپر تھوڑا سا ڈبل ڈاؤن کرنا چاہیے؟ The reason I didn't say customer acquisition cost is because like it is a totally different closing cycle. So Upwork میں یا ریفرل میں یا affiliate میں people have a very immediate need اور انہیں کوئی چاہیے جو وہ کر دے. ٹھیک ہے, this is totally different. یہاں پہ you'll get window shoppers, یہاں پہ you'll get people who need something 10 months from now. یہاں پہ you'll get some people who are just curious. ٹھیک ہے, تو وہ سارا ہوگا. تو رائٹ ناؤ ویئر ان دا پروسیس آف بلڈنگ دا مشینری جو بہتر کوالیفائی کر سکے, جو بہتر ڈسکوری کال لے سکے اور جو بہتر سیکنڈ کال پہ لے کے آ سکے. لیکن ان ٹرمز آف ایڈز وی بین ایبل ٹو لائک آئی تھنک وہ والا پارٹ ہم نے کریک ضرور کر لیا ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ somebody to a booked call. کتنے پیسے اسپینڈ کر چکے ہیں ایڈس میں؟ ابھی پروفیٹیبل ہوئی ہے نہیں, ہم ابھی تک اسپینڈ کر چکے ہیں 15,000 تک ان دا لاسٹ 6 months. شروع میں کافی زیادہ تھا, 60-70% تھا. اب ہم اسے کم کر چکے ہیں, ہاں 40-45% تک. کیونکہ ہم نے $20,000 لگایا اور نائس, کافی زیادہ ہے. ہاں شاید سم ٹائم 90 بھی ہو جاتا تھا. ہاں ٹھیک ہے. وہ کیسے آپ نے اسے ڈاؤن کیا تھا؟ یار یو شوڈ آئی تھنک .com سیکریٹس ہے رسل برنسن کی کتاب, اس میں کافی اچھا بتایا ہوا ہے. اور اٹ از آل اباؤٹ اٹیکنگ دیم فرام آل اینگلس. کہ اگر آپ نے کسی نے بک کر لی ہے تو یو شوڈ ہیو سسٹمس کہ آپ انہیں واٹس ایپ بھیج سکیں, آپ انہیں ای میل بھی بھیج سکیں, آپ انہیں لنکڈن پہ بھی ٹائپ کر سکیں, آپ انہیں ان کا فون نمبر بھی لے سکیں. تو آپ کال سے ایک دن پہلے انہیں کال کر سکیں, آپ 1 گھنٹہ پہلے انہیں کہہ سکیں کہ ہماری کال ہے. تو دیٹس این SDR's جاب. دیٹ از وٹ وی آر ورکنگ آن رائٹ ناؤ. ہمارے کیس میں وی ٹرائیڈ امپروومنٹ فرام ڈفرنٹ اینگلس ایز ویل کہ ہم نے پہلے فیس بک کا ان کا اپنا انٹرنل لیڈ فارم ہے اس سے کیا, پھر ہم نے تھوڑی سی اس پہ لے گئے کیلنڈرلی پہ لے گئے, پھر ہم اپنے VSL پہ لے گئے, ویب سائٹ پہ لے گئے, پھر اس کے اندر ہم نے فردر وہ کر دیا کہ مور کوالیفائڈ کویشچن میں نے اسٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن سو فار کی جو فنڈنگ ہے نا کہ maybe it will take time, maybe $60,000 کے بعد میٹا کو سمجھ آئے کون سے بندے ہمیں دینے. ابھی تو وہ
جو شو بھی ہوتے ہیں انکوالیفائڈ ہوتے ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے, جو شو بھی ہو رہے ہیں مطلب ایک دو کے ساتھ چلی ہے کنورسیشن میں بھی $20-30,000 کے پروجیکٹس کی, بٹ the way that I was thinking کہ بھائی SMBs ایکچولی میں آئیں گے, the majority جو آ رہے ہیں وہ maybe the people who are curious کہ بھائی یہ کہاں ہے, کیا ہے, ہوتی بھی ہے نہیں بھی ہے. اٹ از اے لرننگ کرو, اور اس سب کانٹیننٹ میں ہر کسی کو سیکھنا ہے, لائک دیر از نو ادر وے آؤٹ. تو ہاں آر میں سیکھنا پڑتا ہے. یا ہاں, اور آئی تھنک کہ وہی ہے, اٹ از آل اباؤٹ میجرنگ اینڈ فائن ٹیوننگ. ابھی ہم تھوڑا سا دوسرے پرسپیکٹیو سے بھی بات کر لیتے ہیں, 2 اینگل سے بات کرتے ہیں کہ ایک تو جو بچے ابھی کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں اور یونیورسٹیز کے لاسٹ سیمسٹرز ہیں, ان کا کیا بنے گا, وہ کس طرف موو ہوں. پہلے اس پہ بات کریں دین وی موو ٹوورڈز دی کارپوریٹ. It is a bloodbath over there. وہ like I called it 2 years ago. I think 2 سال پہلے میں بولا تھا like وہ اس وقت nobody took it seriously, لیکن it is very unfortunate کہ they went to the university at a time جہاں پہ یہ highestly like most sought after career تھا, and now that they've graduated تو there are no jobs for them. تو ایک تو انہیں یہ کرنا پڑے گا. Again I think کہ یار it was bound to happen, ٹھیک ہے, کیونکہ like you had it so easy in CS, ٹھیک ہے, کمپیئر دیٹ ٹو اے سول انجینئر اور الیکٹریکل انجینئر جو 40-45 ہزار سے شروع کرتا تھا, لائک اینڈ دے وڈ ٹرین فار کپل آف ایئرس, 3 years, اس کے بعد وہ تھوڑے اس کی سیلری بڑھتی, دے وڈ گیٹ لائک لینئر ایٹ بیسٹ اور لاگرتھمک گروتھ اکراس دیئر کریئر, ٹھیک ہے. تو اٹ واز ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, اینڈ وہ لائک جو اٹ از جسٹ کہ ناؤ دا رولز ہیو چینجڈ, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے اٹ از جسٹ کہ لو ایفرٹ سے کمپیوٹر سائنس میں ون کرنے والا ٹائم ختم ہو گیا. اب آپ کو ایفرٹ زیادہ کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. یو رن اے کمپنی, آئی رن اے کمپنی, ایون ٹوڈے وی کین ناٹ فائنڈ گڈ گریجویٹس, ٹھیک ہے. تو اٹ از وی نیڈ پیپل, ٹھیک ہے یار. ہمارا انٹرویو کے پروسیس میں اب 5 gates ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیپل جسٹ کم شو اپ ود لو ایفرٹ, ٹھیک ہے. تو ان اے ورلڈ ویئر دیر سو لیس جابس, ان بچوں کو کیا کرنا ہے, انہیں ہائی ایفرٹ کرنی ہے. میں کہہ رہا تھا کہ ایسا بلکہ ان کے پاس, میں ایم تھنکنگ فرام ادر اینگل, ان کے پاس ایک لیوریج بھی ہے. لیوریج یہ ہے کہ جب آپ ہم انٹرویو لے رہے ہیں, آپ انڈسٹری کے اندر ہیں, سی کی اسٹل انڈسٹری, پاکستانی انڈسٹری ایٹ لیسٹ پیپل آر ناٹ یوزنگ اے آئی, اسپیشلی انجینئرز آر ناٹ یوزنگ اے آئی ایٹ دیٹ لیول. کچھ انٹرویو لیتے ہیں, اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سبسکرپشن نہیں ہے ہمارے پاس, ہمیں لگتا ہے کہ اتنا افیکٹ نہیں ہے, ہم چیٹ جی پی ٹی کو پاس آن کر رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے یہ بچے جو اے آئی کو بیٹر یوٹیلائز کریں, اٹس ناٹ ہارڈ, مطلب ایسا اس کے لیے جیسے اٹس all you have to sit and just talk with it or just little I don't know, maybe it's obvious to you, not to them, right? You've been doing it for 15 years, 10 years, so maybe it's obvious to you, it's not obvious to a fresh graduate, right? So because my sister just graduated a month ago, ٹھیک ہے. اور like جو چیزیں like I know this because she graduated a month ago from one of the best universities in Pakistan, اور it is not obvious to her, ٹھیک ہے. تو وہ مجھے اس لیے پتہ ہے. تو it is just کہ we as computer science graduates never cared about کہ ہم نے اچھے کپڑے پہن کے آنے آفس, کبھی بھی یار میں شارٹس میں بھی آ جاؤں گا, میں ڈیولپر ہوں, ٹھیک ہے. وی نیور کیئرڈ اباؤٹ کہ ہم نے اپنی کمیونیکیشن بہتر کرنی ہے. وی نیور کیئرڈ اباؤٹ کہ یہ جو میں فیچر بنا رہا ہوں واٹ دا ہیل ایم آئی ڈوئنگ اٹ فار, اس کا اینڈ, اس کا کام کیا ہے اس چیز کا. بھائی مجھے کہا تھا ادھر یہ باکس ہونا چاہیے, فگما میں یہ تھا, میں نے ادھر بنا دیا, یہ بٹن دبے گا, یہ اے پی آئی کال ہوگی, یہ رزلٹ ٹیبل میں آ جائے گا. بھائی میرا کام ادھر تک ہے, اس سے آگے آئی ڈونٹ کیئر, ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اور پھر نیکسٹ لائک وی ہیڈ پور ورک ایتھک, ٹھیک ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ لو ایفرٹ والا ٹائم ختم ہو گیا. ایون ٹوڈے کمپنیز نیڈ گڈ پیپل اینڈ اٹ از ٹرو فار ایوری انڈسٹری. یہ کسی بھی فاؤنڈر سے مل لو جا کے, دے ول ٹیل یو کہ یار لوگ ہی نہیں اچھے. تو اٹ از جسٹ کہ یو ہیو ٹو پٹ ان ہائی ایفرٹ. ان بچوں نے کیا کرنا ہے, بلڈ پروجیکٹ, کیونکہ آپ جو کام سیکھ رہے ہیں اس میں بیریئر ٹو انٹری کوئی نہیں ہے. اگر ایک سول انجینئر ہے وہ گھر بنا کے نہیں دکھا سکتا دیکھیں میں نے اتنا اچھا گھر بنایا آپ مجھے ہائر کر لیں. آپ کے پاس آپ نے لیپ ٹاپ اٹھانا ہے, اگر سارے ٹیوٹوریلس پڑھے ہیں, آپ نے اوپن سورس گٹ ہب کے اوپر پروجیکٹس بنانے ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ ایکسپلینر ویڈیوز بنانا شروع کر دینی ہے. دس از وٹ آئی ایم آسکنگ مائی سسٹر ٹو ڈو ایز ویل, ٹھیک ہے. ڈو 100 days آف AI challenge and every 5 days build one agent
بٹ پوسٹ آؤٹ اے ویڈیو ایوری سنگل ڈے. تو آپ کیا کریں, آپ ڈسٹریبیوشن سالو کر رہے ہیں اور آپ پروف دے رہے ہیں ساتھ کہ یار میں ایفرٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ 5 دن میں پہلے دن آپ بتائیں کہ میں یہ ایجنٹ بنانے لگی ہوں, اس کے اندر یہ فیچرز ہوں گے. سیکنڈ ڈے آپ 3 منٹ کی لوں ویڈیو بنا دیں کہ بتائیں یہ پروگرس تھی, یہ مجھے چیلنجز آئے تھے, میں نے ان کو اس طرح فکس کیا اور میرا کوڈ گٹ اپ پہ یہاں پہ. تھرڈ ڈے اٹریٹ آن اٹ اینڈ شو کہ کیا شکل نکل رہی ہے. فورتھ ڈے 5th ڈے پہ آپ دکھائیں اینڈ ٹو اینڈ وہ ایجنٹ کیسے چل رہا ہے. ڈو اٹ فار 100 days, آپ کو میکسیمم 40th ڈے تک جاب مل جائے گی, ٹھیک ہے. اگر نہیں ملتی تو مجھے وہ 40 days کی ویڈیوز دکھائیں, آئی ول گیٹ یو انٹرویوڈ, ٹھیک ہے. اٹ از سچ سو سمپل کہ لیکن یہ سارا جاننے کے باوجود یہ اگر اس ویڈیو پہ 1000 ویوز پہ بھی وہ بچے ہیں جو دیکھ رہے ہوں گے, آئی نو فار شیور کہ 50 نے بھی وہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. میں نارملی بچوں کو جو ادھر اکثر ڈور ٹو ڈور ناک پہ بھی آ جاتے ہیں, میں نے کہتا تھا یار دیکھو ابھی کوشچن میں کروں گا آپ کو یہ نہیں آنا, آل یو ہیو ٹو ڈو از اسیوم کرو کہ آپ کی جاب مل گئی ہے, گھر میں بیٹھو اور ڈیلی 8-10 گھنٹے لگاؤ, ٹرائی ٹو لرن یور بیسکس, ٹرائی ٹو ڈو دیز کائنڈ آف اسٹف. اور اگر 30 دن اگر ایسا کام کر لو گے نا, ڈیم شور کسی بھی دروازے پہ کھڑا یو ول بی مور کانفیڈنٹ. انسٹیڈ آف گیٹنگ 30-40 ہزار کی جاب, یو کین گیٹ لائک مور دین 1 لاکھ 2 لاکھ کی جاب مل سکتی ہے آپ کو. آئی ہیو بن رننگ مائی یوٹیوب فار 4 years آئی تھنک. 4 سال پہلے بھی میری کوئی ویڈیو ہوگی جہاں میں نے بتایا ہوگا یار کہ بھائی یہ کرو, پوسٹ کرو گٹ ہب کے اوپر اپنے پروجیکٹس, ان کو ہوسٹ کرو, آپ کو مفت میں ہوسٹ ہو جاتے ہیں, ہوسٹ کرو ان کو مفت میں. ریزیومے کے اندر لکھو کہ یار یہ میرا پروجیکٹ ہے, یہ اس کا لنک ہے, آپ اسے کلک کر کے استعمال کر کے دیکھ لیں. نیور ہیو آئی ایور سین اٹ. ہاں, تو اٹس جسٹ کہ لو ایفرٹ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, اور وہ کسی بھی انڈسٹری میں نہیں تھا, صرف آپ کی انڈسٹری میں تھا لو ایفرٹ کا ٹائم, اب آپ کی انڈسٹری میں بھی نہیں ہے. کہ جو فریش گریجویٹ ہائی ایفرٹ کر لیں گے نا, تو وہ ان کے پاس ایک لیوریج یہ ہے کہ جو ابھی انڈسٹری کے اندر لوگ بیٹھے ہیں نا, جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اے آئی نہیں, وہ ان کو بڑی جلدی کراس کر لیں 100%. وہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, پہلے اٹس ویری ہارڈ ویری ریئر, بٹ یہ ویری کامن ہو جائے گا. جو بچے اے آئی نیٹو شروع میں اور بڑی ایفرٹ اس کے اندر ڈال لیں گے, دے کین کراس دوز پیپل. یا اینڈ ناؤ موو ٹورڈز دا جو لوگ آلریڈی جاب کر رہے ہیں, وہ ڈزنٹ میٹر وہ انجینئر ہے, وہ ڈزنٹ میٹر وہ مارکیٹنگ کی کسی فیلڈ میں ہے. سو ورڈس دے آر ٹیکنگ کہ ہر کمپنی اب کہہ رہی ہے کہ اے آئی کو یوز کرو, اے آئی کو یوز کرو, بیکاز ہم رننگ آغاز وہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, کارپوریٹ میں بھی کام کر رہے ہیں, تو وہ سارے اس لیے آتے ہیں کہ ہماری کمپنی میں پش کر رہی ہے کہ اے آئی سیکھو, اے آئی کو ڈے ٹو ڈے ٹاسک میں امپلیمنٹ کرو. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ اور آپ کی کمپنی میں بھی انجینئرس ہیں, سو نان انجینئرس بھی ہیں, سو آپ کس طرح ان کو ایویلویٹ کرتے ہو ایز اے فاؤنڈر؟ آپ کی ایکسپیکٹیشنز ان سے کیا ہوتی ہیں, اور واٹس دا پیتھ وے یو گیو ٹو دیم کہ اچھا یہ کر سکتے ہو آپ اف یو ہیو ٹو اسٹے ان دا کمپنی اور اسٹے ان دا مارکیٹ؟ اچھا, 2 کویشچن رائٹ. ایک یہ ہے کہ جو اپنی کرنٹ جاب کے اوپر کیا کریں, اور ایک یہ ہے کہ اف دے آر کمنگ ٹو ورک فار کوجنٹ تو انہیں کیا کرنا چاہیے, رائٹ؟ اچھا ٹھیک ہے. تو کرنٹ جاب پہ تو یار اگلے 2 سال کے اندر نا, ایون اف یو پوسچر کہ یو آر اے آئی فرسٹ, اے آئی نیٹو, تو یو ول گیٹ بائی. آپ کوئی بھی کام کریں, آپ لا فرم کے اندر اگر ایک پیرالیگل ہیں, ٹھیک ہے, ایون اف یو پوسچر کہ میں اے آئی کو یوز کر رہا ہوں اور میں نے یہ دیکھو نئے کلاؤڈ میں یہ چیز کر لی, وہ کر لی, اگلے 2 سال میں you will get by very well. The real thing that you can do at your job is کہ سب سے پہلے تو buy your time back. جو کام آپ 8 گھنٹے میں کر رہے ہیں, آپ کے کنٹمپریز 8 گھنٹے میں کر رہے ہیں, آپ وہ 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں کر سکتے ہیں. Like do that. Like, اور اس کو کرنے کا سمپل طریقہ کیا ہے, unlearn everything that you knew till today in terms of how work flows. ٹھیک ہے, and find a AI native way to do that. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل اگر میں پیرالیگل ہوں, میرا کام ہے ڈاکیومنٹس ریویو کرنا, ٹھیک ہے, جو لیٹس سے میں ایک امیگریشن کنسلٹنٹ کے ساتھ اسسٹنٹ ہوں, جس نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھائی جو H1B کے لیے امیگریشن اپلائی کرتے ہیں, ان کے ڈاکیومنٹس میں نے ریویو کرنے ہیں, ان میں غلطیاں تو کوئی نہیں ہیں, ان میں سارے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہیں, اور کوئی کانفلکٹ تو نہیں ہے 2 ڈاکیومنٹس کے اندر, سب چیزیں ابو بورڈ ہیں, سب کچھ ہے کہ نہیں ہے. ناؤ دس از سم تھنگ وچ از کلیئر ایز ڈے ٹو می کہ آپ اگر اسکین کر کے یہ سارے ڈاکیومنٹس کوئریبل ڈیجیٹل کر دیں, تو یو کین آٹومیٹ دس ود 5 or 10 کلاؤڈ اسکلس اور مے بی 3 سب ایجنٹس. ٹھیک ہے. تو اور اگر میں اسسٹنٹ ایز این اسسٹنٹ کام کر رہا ہوں, آل آئی نیڈ ٹو ڈو از گو ٹو کلاؤڈ اینڈ سے کہ میں H1B کمپنی فلاں میں لیگل اسسٹنٹ ہوں, میرے ڈے ٹو ڈے کام یہ ہے, ہمیں ڈاکیومنٹس یہاں پہ اس طرح آتے ہیں,
میں اس کو کلاؤڈ کے ساتھ آٹومیٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ اردو میں بھی بولو گے اس کو سمجھ آ جائے گی, تو میں کیسے کروں, مجھے 3 طریقے بتا دو, وہ آپ کو 3 طریقے بتائے گا. دین یوز یور ججمنٹ اینڈ ٹرائی کہ کس طرح اور ان تینوں کو ٹرائی کرو اینڈ یو کین ویری ایزیلی ڈو دیٹ. اب اگر میں 8 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے میں وہی کام کرنے لگ گیا ہوں جو میں پہلے کرتا تھا, نا گو ٹو یور باس اینڈ ٹیل دیم کہ یار دیکھیں گیو می اے ریز یا امپاور می, میں ہماری کمپنی کا کراس کرتا ہوں اینڈ یو ول بی یور باس از فیوریٹ پرسن. کیونکہ وہ آپ کا باس دنیا کی کسی بھی کانفرنس میں جاتے ہیں نا انڈسٹری میں, تو ان کو ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یار اے آئی نیٹو ہونے کی ضرورت ہے ہمیں. اینڈ نو فاؤنڈر از فائنڈنگ اے آئی نیٹو چیمپئنس ان دیئر کمپنیز. ون پیٹرن دیٹ آئی ایم سیئنگ امنگ آر کسٹمرز, امنگ آر انٹرپرائز کسٹمرز از کہ فاؤنڈرز کیا کر رہے ہیں, فاؤنڈرز اپنی سیکنڈ لیئر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اے آئی نیٹو ہو, کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے تو نہیں ہونا. یہ ان کو میں جتنا مرضی کہوں گا کوئی ایفرٹ, واٹ دے ڈوئنگ از دے آر لٹرلی اوپننگ اے آئی چیلنجز اکراس دا کمپنی اینڈ سیئنگ کہ یار آپ لوگ ایلیجیبل نہیں ہیں, ادھر سے کوئی ہے جس نے آنا ہے. ایف یور فاؤنڈر ڈزنٹ سے دس, ان دیئر ہیڈز ہے یہ چیز, کیونکہ اینی ہاف ڈیسنٹ فاؤنڈر نوز واٹس گوئنگ آن ان دا مارکیٹ, اور ایک فاؤنڈر جو ہے نا وہ کبھی اپنا دماغ بند نہیں کر سکتا. تو دے ایگزیکٹلی آر آن دا لک آؤٹ فار تھریٹس اینڈ اپرچونیٹیز. اور جب وہ اپنے بزنس کا کوئی بھی بزنس ہے وہ جب تھریٹ دیکھتے ہیں تو اے آئی ان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے, تو اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ان کی ہیڈ اسپیس کے اندر ہے. تو یو ڈیمونسٹریٹ واٹ از پاسبل ان اے ویری نیرو یوز کیس, اور انہیں کہیں دیکھیں یہ میں نے کیا ہے, یہ جو ہم کام اتنے سالوں سے اس طرح کر رہے تھے میں نے چیٹ جی پی ٹی یا کلاؤڈ سے اس طرح کیا ہے. اینڈ once you can demonstrate that value, either ask them for a raise or tell them کہ یار مجھے امپاور کریں آپ, میں کمپنی وائڈ یہ امپلیمنٹ کر کے دیتا ہوں آپ کو, and you are secure. What's your plan اب یو سے ہو کیا رہے ہیں, کیا آپ کو پلان ہے کہ پکا ادھر شفٹ ہو جاتا ہوں؟ بیکاز آئی وینٹ ٹو یو ایس, اور جب میں ایونٹس پہ گیا تو میں نے دیکھا 10 پیپل اور 18 سال کے ہیں, 20 سال کے ہیں, 22 سال کے ہیں, اور وہ ملین ڈالر کر رہے ہیں, کوئی 200 ملین کی کمپنی چلا رہا ہے, کوئی 100 ملین, کوئی 50 ملین کی کمپنی چلا رہا ہے. میں نے سرپرائزڈ, اور میرا بھی دل کر رہا ہے کہ یار میں وہاں پہ جاؤں, یا ادھر گو فار وہاں سے میں یونیورسٹی چلا جاؤں, وہاں سے نیٹ ورک بلڈ کروں. ون آپشن از دیٹ. سیکنڈ آپشن از دیٹ کہ اگر از دیر اینی پاسبلٹی کہ وہاں پہ کسی اسٹارٹ اپ میں جاب کر لیں, یا پھر وہاں پہ میں ایکچولی جاؤں اور وہاں پہ پروڈکٹ والی سائڈ پہ کمپنی بلڈ کرنا اسٹارٹ کر دوں. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ What's my take and what do I feel is the right path for me? What do you feel کہ رائٹ پاتھ میرے لیے ہو سکتا ہے, اینڈ وٹ یو فیل کہ آپ کا لانگ ٹرم پلان ہے کہ یو ایس میں شفٹ ہونے کا؟ اور نیور سے نیور, لیکن میرا پلان ایز آف ٹوڈے نہیں ہے, ٹھیک ہے. The reason is کہ the line of work that I am in, it is about labor arbitrage فی الحال, ٹھیک ہے. ایز آف ٹوڈے تو یہی ٹرو ہے, ٹھیک ہے. تو either I have to find a way کہ that's not true anymore, or I have to just close shop and just go from zero. But in your case, your brothers, so you don't have that dilemma, right? کہ مطلب one of you can hold the fort here and the other can try a moon shot. ٹھیک ہے. تو میرے کیس میں ایسے ہے. I think کہ اگر ٹیک کے اندر کچھ کرنا ہے, there is no nobility in suffering, ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں بلوچستان کے ایک ان پریولیجڈ ایریا میں بیٹھ کے وہاں پہ کمپنی اسٹارٹ کروں, اور میں کہوں یار کہ دیکھو میں نے اتنی ہیڈ ونڈس کے اگینسٹ, اتنی مشکل کے اگینسٹ میں نے یہ کمپنی بنائی ہے, اور دیکھو یہ $2.5 لاکھ کرتی ہے سال کے, اس میں کوئی نوبلٹی نہیں ہے, کوئی تمغہ نہیں ہے اس چیز کا کہ آپ کہیں کہ میں نے اتنی ایڈورسٹی کے اگینسٹ کر کے میں نے کیا, تو کیا بات ہے میری. تو I think کہ if you have the option تو you definitely should, or it is way easier to build a $5 million company in the US than in Pakistan, for sure. The network, plus it's a credit-based economy. You've been there, you know کہ they spend like crazy. When you meet customers in person تو it totally changes the dynamic. تو وہ ہے, opportunities بہت زیادہ ہیں. VCs are still looking for AI startups and AI ideas. تو وہ تو ہے for sure ہے. تو آئی تھنک کہ اگر لائک اف یو وانٹ ٹو میکسیمائز یور چانسز آف سکسیس تو ڈیفینیٹلی گو ٹو دا ہیڈ کوارٹرز آف ٹیک ان دا ورلڈ, ڈیفینیٹلی. کسی کے لیے بٹ ایوری بڈی ڈزنٹ ہیو دیٹ چوائس, تو ہر کسی کے سینس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اف یو ہیو دیٹ تو فار شیور یو شوڈ. What's the hardest thing you have achieved? I have achieved? I don't think I've achieved anything really. Why do you think you feel like this? You have achieved anything?
क्यों ऐसा लग रहा है? I don't know. I think it doesn't feel like achievement. जब होगा तो फिर हाँ, I'll probably have a better answer for बाहर you. सेट किया हुआ है? नहीं, बाहर नहीं है. I think I'm still figuring it out. I don't know what that is. It's a never ending game. Maybe it is. And the question is like अगर लगता है कि हमने कुछ अचीव नहीं किया, जब आपको स्टेप्स नहीं नज़र आ रहे होते, then आप बहुत ऊपर भी नहीं जा सक रहे होते, क्योंकि आपको कोई अचीवमेंट, मे बी स्मॉल अचीवमेंट, तो फील नहीं हो रही होती. So अगर हमने अचीवमेंट को क्वान्टिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे? राइट, टिपिकल मैट्रिक क्या होगा? पैसे पैसे हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, इम्पैक्ट हो सकता है, कंटेंटमेंट हो सकती है, ठीक है. तो वो हर किसी का बार डिफरेंट है. टू मी इट डजंट फील लाइक अचीवमेंट येट. तो व्हेन इट डज आई विल probably know, or maybe I will come to realize कि it was achievement after all. I don't know. because of the services business. Maybe, I don't know. हाँ. I met somebody who said like services are miserable. So, यार एवरी बिजनेस इज मिजरेबल. आई थिंक कि वो एलेक्स हॉर्मोजी कहता है ना कि नहीं, हमें कहते हैं ना कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. द ग्रास इज एक्चुअली ग्रीनर बिकॉज द ग्रास इज शिटियर. वहाँ पे मनूर पड़ा हुआ है, उसकी वजह से वो ग्रीनर है. तो क्योंकि आप जाते नहीं हैं वहाँ पे, तो आपको नहीं पता. लाइक गो टू द US एंड ट्राई टू लिव 6 months देयर. इट इज़ सो हार्ड. ठीक है, मतलब लाइक न्यूयॉर्क में फिरो कभी, मंडे मॉर्निंग को न्यूयॉर्क में फिरो कभी, और लाइक जस्ट लुक एट हाउ पीपल आर जस्ट आउट एंड अबाउट 24/7. वो लाइक डजंट स्लीप. इट्स टोटली डिफरेंट. US में क्रेडिट का कितना बड़ा प्रेशर है, स्टूडेंट लोन का कितना बड़ा प्रेशर है. तो ग्रास ग्रीनर है उधर, लेकिन आप गए नहीं हैं, आपको पता नहीं उसके नीचे क्या है. हाँ, तो इट इज़ या आई डोंट नो. What's the 3 books you recommend to everyone who want to be successful? यार ईट दैट फ्रॉग या एटॉमिक हैबिट्स, दोनों में से एक. ब्रायन ट्रेसी की है ईट दैट फ्रॉग. इन्फ्लुएंस बाय रॉबर्ट कैल्डिनी. अगर आप इंटरनेट बिजनेस में हैं तो आप इन्फ्लुएंस ना पढ़ें, आप रसल ब्रांसन की .com सीक्रेट्स पढ़ लें, प्लस $100 million लीड्स पढ़ लें हॉर्मोजी की, एंड 48 Laws of Power, रॉबर्ट ग्रीन. One last thing, when you decided कि मुझे content करना है, और उस content का भी you did podcast with everyone in the tech industry, ठीक है, आपने tech सारे बड़े कंपनीज के साथ, इवन के मल्टीपल फाउंडर्स के साथ you did podcast. Do you think कि इस चीज़ का कोई impact पड़ा है आपकी लाइफ में in term of learning and as well as in term of revenue? Yeah, हाँ, 100% यार. I started this podcast to be who I needed when I was young. मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मेरी डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की. मुझे किसी ने कभी बताया नहीं था कि सॉफ्टवेयर भी होती है कुछ. वो तो लाइक आई टुक अ कोर्स इन डेटाबेसेस एंड वेब डेवलपमेंट. उधर से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की. मुझे पता चला यार कि ये भी कुछ हो सकता है. एंड देन उसके बाद आई सेल्फ टॉट माई सेल्फ. तो इट्स लाइक इट कुड हैव गॉन एनी अदर वे एंड माई लाइफ वुड हैव बीन सो डिफरेंट कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में ना होता. एंड दिस इज सच अ ह्यूज थिंग टू लीव टू चांस, राइट? कि अगर एक माई जनरेशंस ट्रेजेक्टरी changed because I tried to take a freelancing gig. तो इतनी बड़ी चीज़ है तो इसको हम चांस पे क्यों छोड़ देते हैं? That is why I wanted to open source whatever I knew. So when I was doing a job, तो मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया. मैंने कहा जो मुझे पता है ना थोड़ा बहुत जॉब के बारे में, मैं लोगों को बताना शुरू करता हूँ. It started out as that, but then it worked for me in so many ways. तो मैं जो लोगों के लिए कर रहा था वो मेरे लिए इस सेंस में हो रहा था कि the people who I did not have access to earlier, I got access to them. And then like on camera founders are slightly different, off camera they're even better. ठीक है, तो obviously on camera सब कुछ नहीं बोल सकते आप, ठीक है. Off camera, let's say if you can learn from Yasir Bashir's experience of 2.5 decades of building a software company that has 1,000 employees for even an hour, उसकी क्या value है? Is there a dollar value to that? नहीं, there is not. ठीक है, with so many amazing, with Nash, like so many people, when you sit across them at a table, on camera तो on camera होता है, after and before that, तो that was a huge help for me. तो it opened avenues in my head, it gave me ideas. तो yeah, डेफिनेटली 100% मुझे उसका बहुत फ़ायदा है. मुझे सेल्स में कभी फ़ायदा नहीं हुआ. शायद एक आधी दफ़ा हुआ हो कि किसी ने सर्च कर लिया, उसने देख लिया यार ठीक है सही है, लेकिन क्योंकि उर्दू में है वो सारा कुछ, क्योंकि इट इज़ ऑल सब कंटेंट की ऑडियंस है. लेकिन या इन बिजनेस इट हेल्प मी अ लॉट. सोचा नहीं कि बाहर की ऑडियंस के लिए इंग्लिश कंटेंट बना दो? हाँ, दैट्स कमिंग अप. हाँ, दैट इज़ व्हाट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ. वो भी पॉडकास्ट होगी? नहीं, पॉडकास्ट नहीं होगी, डिफरेंट होगा थोड़ा. Yeah. The LinkedIn one that you are doing already? नहीं, वो तो हाँ, वो तो कंटेंट नॉर्मल है ना. तो आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग, वो आई थिंक
1-2 महीने में it'll be out. Yeah. Thank you so much for your time. You're welcome, for sure. अगर आप यहाँ तक देख चुके हो इसका मतलब है कि आपने इस कन्वर्सेशन से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने इसको जाके इम्प्लीमेंट भी करना है। यहाँ पर आपने 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इससे हमें हेल्प आउट होती है कि वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट एंटरप्रेन्योर बिजनेस ऑनर्स को हम इस पॉडकास्ट पे लेकर आए। सेकंड स्टेप इज दैट कि कमेंट में जाकर ये बताओ कि अगला गेस्ट किसको आना चाहिए। सिर्फ गेस्ट का नाम ना बताओ, साथ में क्वेश्चंस भी ऐड ऑन करो, क्योंकि हमने आपके दिए हुए क्वेश्चंस भी गेस्ट से पूछने होते हैं। सो कमेंट में अपने क्वेश्चन जरूर ऐड करो, हो सकता है कि आपका क्वेश्चन नेक्स्ट पॉडकास्ट का हिस्सा बन जाए। एंड द थर्ड स्टेप इज दैट कि इस पॉडकास्ट को उस इंसान के साथ जरूर शेयर करो जिससे आपको लगता है कि वो इस कन्वर्सेशन से वैल्यू निकाल सकता है, अपना कुछ बिल्डअप कर सकता है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आगाज का लिंक भी दिया गया है, आप उसको भी जाके एक्सप्लोर अप कर सकते हो अगर आप AI के बारे में वाकई में इंटरेस्ट रखते हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अंटिल देन बी एन आउटलायर, कीप ग्रोइंग एंड कीप बिल्डिंग।